ناظرین وطن عزیز میں ان دنوں دو چیزوں پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ایک اسرائیل کے حوالے سے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات، بالخصوص علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم ان دونوں ایشوز پر بات کریں گے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف، جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے بعد جہاں انہوں نے صدر ٹرمپ سے بات کی، صدر ٹرمپ نے اس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے غزہ کے لیے ایک امن معاہدے کی بات کی۔ 21 نکات پر مشتمل یہ امن معاہدہ ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت 8 یا 10 اسلامی ملک جو ہیں وہ معاونت کریں گے۔ انڈونیشیا نے اس حوالے سے 20,000 فوج بھی بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان میں یہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور کیا سعودی عرب اور پاکستان کا ایگریمنٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور کیا امریکہ نے یہ ایگریمنٹ کروایا تھا۔ اس چیز پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ یہ بات تو طے ہے ناظرین کہ پاکستان دنیا کا شاید واحد اسلامی ملک ہے یا واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے پاسپورٹ ویلڈ ہے۔ پاکستان کی فرام دا ڈے فرسٹ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے لیڈرز رہے ہیں، جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، چاہے وہ ایک دائیں جانب کی حکومت ہو، بائیں بازو کی حکومت ہو، دائیں بازو کی حکومت ہو، تمام حکومتوں کی یہی پالیسی رہی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور اب بھی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ پاکستان 2 ریاستی حل چاہتا ہے۔ 2 ریاستی حل سے مراد یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی یہ بنیاد ہے، بنیادی شق ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ فلسطین کے مسئلے کا 2 ریاستی حل تلاش کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کوئی مستقبل کے حوالے سے لا عمل کا اعلان کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سعودی عرب سمیت تمام اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، غزہ کا جو امن معاہدہ ہے یہ کامیابی سے امکنار ہو جاتا ہے، اور حماس سمیت جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی اس امن معاہدے کا حصہ بن جاتے ہیں، تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اور پھر کیا پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے آسان ہوگا اسرائیل کو تسلیم کرنا؟ یہ بات تو طے ہے کہ یہ کافی مشکل اور کافی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، کسی بھی حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، چاہے وہ جنرل عاصم منیر ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، میاں شہباز شریف ہیں، میاں نواز شریف ہیں، یا ایون کہ عمران خان بھی ہوتے یا ہوں، تو ان کے لیے بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے معاملات ہیں، پھر دینی جماعتوں کی طرف سے پروٹیسٹ کا خطرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، تو یہ کافی مشکل ہوگا۔ یہ کہنا کہ آنے والے چند دنوں میں یا چند مہینوں میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا، یہ بات بظاہر عقل سے آری لگتی ہے۔ اس وقت صدر ٹرمپ کی یا جو ان سے اسلامی ملکوں کے ہیڈز ملے تھے، پریزیڈنٹس ملے تھے یا پرائم منسٹر ملے تھے، ان کی یہی کوشش ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم غزہ میں امن قائم کر لیں اور اس کے بعد کوئی مستقبل کے حوالے سے بات کریں۔ لیکن فی الوقت جس طرح ہمارے ہاں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد یا آنے والے چند دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا، بظاہر ہماری نظر میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ناظرین دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں، اور گزشتہ رات خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈا پور نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے یہی کہا ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کہتے رہے۔ بظاہر تو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کے بیانات کا آنا انتہائی غیر معمولی بات ہے، یہ کہ عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے جن کا بڑا احترام کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور کارکن بھی اس ویڈیو پیغام کے بعد کافی نالائیں، ان سے پہلے علی امین خان سے پہلے شیر افضل خان مروت نے بھی اس طرح کے الزامات لگائے تھے، لیکن پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں خیبر پختونخوا کے، جنید اکبر صاحب جو پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے یہی کہا ہے اس ویڈیو بیان کے بعد کہ کبھی بھی عمران خان کی بہن نے کسی بھی مسئلے میں
انہیں سفارش نہیں کی کسی بھی عہدیدار کے حوالے سے، کسی بھی ٹکٹ کے حوالے سے، کسی بھی اور چیز کے حوالے سے. تو اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ علی امین خان گنڈا پور کے جو الزامات ہیں یا جو بیانات ہیں وہ اپنی افادیت پہلے ہی کھو چکے ہیں. اور اس ساری چیز کا کہا یہی جا رہا ہے، جو تجزیہ نگار ہیں، جو مبصر ہیں، جو سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کی سیاست پر نظر رکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا علی امین خان گنڈا پور کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. اور علی امین خان گنڈا پور کی کرسی خطرے میں ہے. آلریڈی 2 وزیر جو ہیں خیبر پختونخوا کے وہ مستعفی ہو چکے ہیں. تحریک عدم اعتماد بھی شکیل خان کے بقول انہوں نے جو ایم پی اے ہیں، سابق وزیر ہیں، انہوں نے بہت عرصہ پہلے علی امین خان کے خلاف بغاوت کی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کہ ہم نے علی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی جمع کروا دیا ہے. بہرحال آنے والے دن جو ہیں وہ لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات جو ہیں ان دنوں میں مزید آگے بڑھیں گے، مزید ان میں ان کو تقویت ملے گی. اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان اختلافات کی وجہ سے کے پی میں پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے اور پہنچے گا. اور عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں، آج تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے علی امین خان گنڈا پور سے استعفیٰ لکھوا کر جیب میں ڈال لیا ہے، جیب میں رکھ لیا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صحافیوں کی حد تک ہیں، فرضی ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ جس دن عمران خان چاہیں گے اس دن علی امین خان گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. اور بہت سے چیزیں جو ہیں، بہت سے ان کے حوالے سے جو شکوے ہیں، گلے ہیں، وہ پہلے ہی بہت زیادہ تھے. اور اب علیمہ خان کے حوالے سے جو ان کی گفتگو سامنے آئی ہے اس کے بعد سے ان شکووں اور گلوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں علی امین خان کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. ناظرین، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہم ہر روز جو نت نئے ٹاپکس ہوتے ہیں، جو کرنٹ افیئرس کے ٹاپک ہوتے ہیں، ان پہ ویڈیوز بناتے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.